لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اس مہینے میں 4 بڑے واقعات پیش آئے ہیں. ہماری زندگی اس وقت اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے واقعات، حادثات پیش آتے ہیں، عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. کچھ دن میڈیا میں کچھ تبصرے ہوتے ہیں، انسان اپنا تبصرہ، اپنی رائے رکھ دیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، آج بھی بطور یاد دہانی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان و زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں، لوگ اس پر سے گزر جاتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، عبرت نہیں پکڑتے. ایک واقعہ ہوا، احمد آباد میں ایک لڑکی نے خودکشی کی، عائشہ نامی. ایک واقعہ ہوا ابھی حال ہی میں، وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن سے نکالنے کی ایک درخواست اس نے ڈالی ہے. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ہندوستان کی ایک عظیم علمی شخصیت ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی، جن کو شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں، ایک عظیم علمی شخصیت تھی، اور شاید ہندوستان میں اس مرتبے کے علماء بہت کم ہیں. کورونا سے متاثر ہو کر ان کی وفات ہو گئی.
اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یہ علماء کا اٹھ جانا، یہ ہماری بچیوں کا خودکشی کر لینا، قرآن پر اعتراضات کا ہو جانا، اور چوتھی چیز ماہ شعبان یہ چل رہا ہے، اس میں بہت سارے اعمال اجر و ثواب کے نام پر ہوں گے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جس نے خودکشی کرنا تھی کر لی، جسے قرآن پر اعتراضات کرنا تھے اس نے اعتراض کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لیا۔ علماء مسلسل اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، کبھی ہماری زندگی پہ کوئی فرق آیا ہے کیا؟ کبھی ہم ان باتوں پر غور و فکر کرتے نہیں کرتے کہ آخر ان سارے حادثات کے پیچھے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ ان سارے حادثات کے پیچھے سبب جہالت اور علم کی کمی ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک اس عمل کی بنیاد علم نہ ہو۔ انسان کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ مجھے مولانا اقبال کیلانی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، ان کی ایک کتاب ہے علامات قیامت۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں اس پوری کتاب میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی اور قیامت کے قریب جتنے فساد، جتنی خرابیاں پیدا ہوں گی، اس کا بنیادی سبب علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، بنیادی سبب۔ اسی لیے قوم کا اچھا قائد، رہنما اور عالم وہی شمار ہوگا جو اپنی قوم کے لیے تعلیم کے معاملات آسان کر کے جائے۔ وہ اچھا قائد، رہنما اور اچھا عالم ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے علم کے ذریعے قوم کو علم نہ دے سکے۔ جو ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے ذکر کیا، آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، چنئی کے تھے، تمل ناڈو کے، بنگلور میں انہوں نے ادارہ قائم کیا اس لیول کا کہ اس ڈگری سے آپ سعودی جامعات میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کلیت الحدیث۔ چنئی شہر میں ایک اسکول قائم کی، اسلامی اسکول، جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ملے اور دین بھی انہیں حاصل ہو۔ آج ہم پورے گجرات میں ایک ادارہ بتا سکتے ہیں کیا؟ وہ اچھا قائد، اچھا رہنما اور رہبر ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی قوم کو علم کی طرف نہ بلائے، اور اس قوم سے ترقی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی جس قوم کے جوانوں میں، بڑوں میں علم کا شوق نہ ہو۔ امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ عمارتیں بڑی بنا سکتے ہیں، عمارتیں بڑی بننے سے قوم ترقیاں نہیں کرتی۔ عمارتیں تو نواب بھی بنا کے گئے، کیا ملا قوم کو؟ آج عبرت کا نشان ہے یہ سارے مقبرے ہوں، یہ عمارتیں ہوں، جتنی بھی چیزیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بن چکی ہیں، قوم کو کچھ نہیں مل رہا۔ علم اگر چھوڑ کے جائیں گے، یہ علم ہی ہے جو اس قوم کو آگے بڑھائے گا۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ جب بھلائی چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ اللہ کے پاس دینے کے لیے تو بہت کچھ ہے نا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، خزانوں کا مالک میں ہوں۔
اللہ رب العالمین جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں، کچھ پیسہ دے دیں، زمین دے دیں، کوئی گفٹ دے دیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے علم دیتا ہے، اور صرف علم نہیں، دین کی سمجھ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ پڑھیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ مال نہیں دیتا اللہ، عہدہ اور منصب اللہ نہیں دیتا، اور دنیا کی کوئی اور نعمت اللہ بندے کو نہیں دیتا، بھلائی چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین علم دیتا ہے۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، عبرت اور نصیحت کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو خاص طور پر، ابھی میں پچھلے 3 مہینے بمبئی میں تھا، کلیان میں۔ مسجد بہت بڑی نہیں تھی، چھوٹی تھی، لیکن کام بڑے ہو رہے تھے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا، خاص طور پر کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی اور علم حاصل کر رہا ہے، لیکن حیرت کی بات، مجھے بڑا تعجب ہوا، اس پوری جماعت میں ایک نوجوان ایسا نہیں ہے، ایک نوجوان، اور شرم کی بات ہے یہ۔ اکثر نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خود بیٹھ کر، کوئی استاذ نہیں ہے ان کا، قرآن کی بڑی بڑی صورتیں یاد کر رہے ہیں، بڑی بڑی صورتیں قرآن کی یاد کر رہے، بلکہ ایک بچہ جو ذمہ دار کا لڑکا تھا، 10 پارے اس کو یاد تھے، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ رمضان تک ٹارگٹ ہے 15 پارے مجھے حفظ ہو جائے۔ ہے کوئی ایک نوجوان؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور پڑھانے والے اور سمجھانے والے نہیں، وقت ہے ہمارے پاس۔ جو وقت ہمارا میچ دیکھنے میں جاتا ہے وہ قرآن یاد کرنے میں جا سکتا تھا۔ ہماری بڑی کمزوری کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ہم اپنی ساری کمیوں کا ٹھیکرا اور ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے بڑے وسائل رکھے ہیں۔ وہ جو ماحول اس چھوٹی سی مسجد میں نے دیکھا، کہیں نہیں دیکھا میں نے۔ انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، لیکن قرآن یاد کرنے کے لیے ان کے پاس الگ سے وقت ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ میں جب پہنچا تھا، مجھے کہنے لگے مولانا ہم لوگ کو عربی سیکھنی ہے۔ فجر کے بعد عربی کلاس ہوتی تھی، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پڑھتے تھے وہ لوگ۔ یہ شوق ہے ہمارے اندر۔ صرف عمارتیں بنانے سے کبھی ترقی نہیں ہوگی، ترقی جب بھی ہوگی علم کے ذریعے سے ہوگی۔ علم نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یاد رکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم والے۔ علم کے بغیر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آج ہی میں ایک لیکچر سن رہا تھا انہی ڈاکٹر آر کے نور محمد رحمہ اللہ کا، وہ ذکر کر رہے تھے کہ سعودی عرب میں 80 سال کی ایک عورت نے قرآن کا حفظ کیا۔ کتنی؟ 80 سال کی۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم کی۔ بلکہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، آج بھی بمبئی کا ایک آدمی 55 سے 60 سال کے بیچ کی عمر ہے، روز میرے پاس قرآن حفظ کر رہا ہے، روز 1 گھنٹہ، حالانکہ ہے بزنس میں، ایک بہت بڑا بلڈر ہے اپنا وہاں کا، لیکن پڑھنے کے لیے چاہے کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے وقت نکالے گا۔ 55 سال کا آدمی ہے وہ، لیکن قرآن کے لیے وہ وقت نکال رہا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی رکھی۔ تو
علم کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں پتہ ہے؟ آج ہماری ذلت کے اسباب کیا ہے؟ ذلت کی اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہم نے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سے بعد میں آنے والے آگے بڑھ گئے اور ہم لوگ پرانے ہونے کے باوجود بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں۔ دیکھیے باتیں شاید کڑوی لگیں لیکن سچائی پر مبنی ہے۔ اس نسخے کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھیے اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اٹھاتا بھی ہے اور اس کتاب کے ذریعے گرا بھی دیتا ہے۔ اس کتاب کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کا علم حاصل کر لے، اگر اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین ظاہری ترقی تو دے سکتا ہے لیکن اصل کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ آج دیکھیے ایک بہت بڑا ڈگری یافتہ ماں باپ کا نافرمان کیوں ہوتا ہے؟ اپنے سماج کے لیے درد سر کیوں بن جاتا ہے؟ حالانکہ ہے بہت پڑھا لکھا آدمی، اس لیے درد سر بن جاتا ہے کہ اس نے دنیا بھر کا علم تو حاصل کیا لیکن علم حاصل نہیں کیا۔ قرآن و سنت کا علم جو عقیدے کو بناتا ہے، جو اعمال کو درست کرتا ہے، جو اخلاق کو سنوارتا ہے، جس سے معاملات بنتے ہیں، وہ علم اس نے حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ کے بندو اس علم کو حقیر مت سمجھو۔ اس علم سے ہماری کامیابی جڑی ہوئی ہے، اس علم سے ہمارے دین کی حفاظت جڑی ہوئی ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری عزت جوڑ کے رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم اپنی دعاؤں میں مال مانگتے ہیں، مال کی ترقی تو بہت ہو رہی ہے، پراپرٹیاں بن رہی ہے، گھر مکانات سب کچھ تعمیر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں ہے ہی دنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی دعا مانگی وہ کیا تھی؟ علم تھا۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھاتا جا۔ حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم اس دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا۔ اس کے آپ خود کہتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود بھی رسول کو حکم دیا گیا کہ دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم اور بڑھاتا جا۔ آپ دعا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، حلال رزق تجھ سے مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو قبول کیا گیا۔ آج دیکھیے سماجی برائیوں کا رونا سب رو رہے ہیں، بے پردگی ہو، شرک ہو، بدعات ہو، بد اخلاقی ہو، برائیوں کا رونا سب رو رہے ہیں، لیکن اس برائی کا جو حل اللہ نے رکھا ہے اس حل کی طرف لوگ نہیں آ رہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، وہ ساری برائیاں تھیں جو آج ہیں، ساری برائیاں تھیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ برائیاں اس وقت ہو جو آج نہیں ہیں۔ لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، آج مسجد میں کوئی ننگا ہو کر کے تو نہیں آتا۔ لیکن ان ساری برائیوں کے خاتمے کے لیے فوری اعلان نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کو پہلا حکم یہ نہیں ملا کہ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ پہلا حکم جو نازل ہوا وہ کیا تھا؟
علم کا تھا، علم کا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم آئے گا تو جہالت بھاگے گی، علم آئے گا تو برائیاں دور ہوں گی، علم آئے گا تو سارا سماج سدھر جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ علم کے باب میں خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں تفسیر قرآن کا کوئی اہتمام نہیں، عقیدے کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں، دین کے دیگر احکامات پڑھنے اور سکھانے کا کوئی اہتمام نہیں۔ پھر سماج میں برائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ سماج کی اصلاح کا ایک واحد ترین ذریعہ علم ہے، علم، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ میں دیکھیے اکثر اپنی انفرادی ملاقاتوں میں بھی کہتا ہوں، خواتین کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں چل کر کے آتی تھی کہ آپ کی ساری تعلیم مردوں کے لیے ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کیجیے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے خاص ایک دن مقرر کیا تھا، ان کو تعلیم دیتے تھے آپ۔ تو ان ساری خرابیوں کی جڑ ایک واحد ہے جہالت، اور اس کا حل اللہ رب العالمین نے علم میں رکھا ہے۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے آج دنیا کے معاملات میں ایک دوڑ ہے، ایک بزنس سے دوسرا بزنس ہو جائے، ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے پتہ ہے؟ جہالت۔ اسلامی معاشرے کی علامت یہ ہے کہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور جاہلی معاشرے کی علامت یہ ہے کہ لوگ دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور ثواب میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے کہیں تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ صحابہ کرام اور ہمارے معاشرے میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ اس دور میں نیکیاں زیادہ تھی، مال کم تھا۔ ہمارے دور میں مال زیادہ ہے، نیکیاں کم ہو چکی، اور علم سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، علم سے بڑی کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ آج دنیا کے معاملات میں جو دوڑ چل رہی ہے وہ کیوں؟ جہالت کی بنیاد پر۔ آپ کو ایک دلیل دوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ قارون اپنی قوم کے درمیان نکلا بن سنور کر کے، پڑھیے سورہ قصص کو، فخرج علی قومہ فی زینتی، پورا بن سنور کر کے نکلا۔ تو دنیا داروں نے کہا کہ کتنا نصیب والا آدمی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جیسا قارون کو خزانہ اور دولت دی گئی ہے اس طرح ہم کو بھی ملتی۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا قسمت والا ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا، اللہ نے اگر کسی کو نواز دیا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہے، اللہ نے تو بہت نواز دیا۔ مال مل جانا یہ اللہ کی طرف سے نوازے جانے کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ علم مل جانا یہ اللہ کی طرف سے نوازے جانے کی علامت ہے۔ تو جب دنیا داروں نے یہ کہا کتنا نصیب والا آدمی ہے، دیکھیے کس چیز کی کمی ہے، علم والوں نے فوراً ٹوک دیا۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، علم والوں نے کہا ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، خرابی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے جو ثواب ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا یہ اس دنیا کی دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ دولت بہتر نہیں ہے، علم بہتر ہے۔ آج ہماری سوچ ٹھیک ہے، انسان دنیا میں آگے بڑھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی کچھ کام دھام نہ کرے، لیکن دین کے ساتھ، دین نظر انداز کر کے اگر دنیا میں آگے بڑھا جائے گا تو سوائے فساد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالدار تو صحابہ کرام بھی تھے نا، لیکن دین انہوں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، ان کی نمازیں کبھی ضائع نہیں ہوئی، قرآن سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، لیکن قرآن سے کبھی دور نہیں ہوئے، عبادتوں سے کبھی دور نہیں ہوئے، دینی تعلیم سے کبھی صحابہ کرام دور نہیں ہوئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں خوب محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رسول کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ فَعْلَمْ، جان لیجئے، علم حاصل کیجئے۔ اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب العلم، باب اس بات کا کہ علم عمل سے پہلے۔ آپ دیکھیے، ہم قرآن کریم کی ایک سورت ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ ولا الضالین کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کیا، اور ولا الضالین یہ عیسائی ہیں جن کے پاس علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ یہ جتنی سماج میں بدعتیں ہو رہی ہیں، یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب گمراہی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر نجات اور کامیابی ناممکن ہے۔ علم کے بغیر انسان کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ایک روایت آپ کو سنا دوں، دنیا کا افضل ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ اب وہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور علم لوگوں میں پھیلاتا ہے، مال کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور علم کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ دنیا کا افضل ترین انسان ہے۔ اور دوسرا آدمی کون؟ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن چاہت اور خواہش اس کی یہ رہتی ہے کاش اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہوتا نا تو میں ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جیسے وہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اجر و ثواب میں دونوں برابر ہے۔ ایک آدمی اپنی سچی نیت کی وجہ سے اور ایک آدمی علم اور مال دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندو تہیہ کرو، عزم کرو، اپنی مساجد میں یہ ماحول پیدا کرو کہ علم کے لیے کوئی قربانی دینی ہو۔ وقت کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی فضول کام ہو رہے ہیں نا، میچ دیکھنے کے، یہ جتنے بھی فضول کام ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیے ابھی 11 بجے آپ آئیے، اسی چوک میں نوجوان بیٹھا ہوگا موبائل لے کے گیم کھیل رہا ہوگا۔ اتنا وقت علم میں لگایا جا سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب کی جب وفات ہوئی تو لکھنے والوں نے ایک بات لکھی ہے، ہندوستان اور عرب کے علماء نے ایک بات ان کے بارے میں مشترکہ لکھی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، زندگی کا وقت بہت کم ہے، جتنا جلدی
قوم کے لیے، ملت کے لیے کچھ ہو سکے کر لینا چاہیے. نہیں پتا کب موت آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب بیمار تھوڑی تھے، گئے تھے حیدرآباد، سفر سے آئے، کچھ بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے کہا احتیاطاً آپ ایڈمٹ ہو جائیے، دوسرے دن وفات ہو گئی. کسے پتا تھا کہ اتنی اچانک وفات ہوگی؟ کسی کو پتا نہیں ہے زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے. اگر ہم سے آج کوئی علمی کام ہو سکتا ہے کل مت کیجیے، مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آئیں گی. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صحیح مسلم کی روایت کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، 3 عمل باقی رہتے ہیں جس کا ثواب برابر جاری رہتا ہے. اس میں سے ایک علم ینتفع به، ایسا علم انسان چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. مدارس کو قائم کیجیے، دروس کا اہتمام کیجیے، عقیدے کا درس ہونا چاہیے، تفسیر قرآن کا اہتمام ہماری مساجد میں ہونا چاہیے، نوجوانوں کی تربیت کا خاص انتظام ہونا چاہیے، خواتین کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. اس کے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی. آج میں یہ جملے بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ابھارنے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم چھوٹیں گے نہیں جب تک سوال کا جواب نہیں دے دیں گے. اس قوم کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، قوم کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ہم سب پہ رکھی ہے. نہیں کریں گے اللہ کی یاد چھوٹ نہیں پائیں گے. ایک بات کو یاد رکھنا، اس لیے سارے کاموں سے پہلے علم کو مقدم کیجیے. سارے کام بعد میں، علم سب سے پہلے. سارے کام ہو گئے لیکن علم کا کام نہیں ہوگا تو سمجھیے آپ نے سارے کام ادھورے رکھے. یہ ایک پیغام تھا علم کے حوالے سے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے علم دیتا ہے، اللہ جس کو ترقی دینا چاہتا ہے اللہ علم دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں عمل اسی وقت قبول ہوگا جب علم کی روشنی میں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان اس وقت قبول ہوگا جب علم کی روشنی میں. آخری بات مجھے یاد آ رہی ہے، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے، دعوت دین دینے کی اور پھیلانے کی تڑپ کوشش ہم سب کے اندر ہے. کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ رسول سے کہا جا رہا ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ کہہ دیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس بنیاد پر؟ علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر جو دعوت نہیں دی جائے گی وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے بہت سارے فون ہمارے پاس آتے ہیں، کسی سے بحث کر رہے ہیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہے، پھر فون کرتے مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ کے پاس دلیل تھی نہیں، علم نہیں تھا تو بحث کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے علم حاصل کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اور میرے ماننے والوں کا طریقہ ہے کہ دعوت علم کی بنیاد پر دیتے، جہالت کی بنیاد پر نہیں. لہٰذا گھروں میں علم کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام کیجئے، محلے میں کیجئے، اپنی مساجد کے اندر کیجئے، تب جا کر کے یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور ترقی ہوگی. ورنہ ترقی کا خواب بھول جائیے. ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک علم کے لیے کوششیں نہیں کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں علم کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. رب العالمین جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیں. رب العالمین جو زندگی بچی ہے اس باقی زندگی میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.